بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم سنیں گے واقعہ مریم علیہ السلام کا اور جانیں گے کہ مریم علیہ السلام کس کی بیٹی ہیں، کیسے پیدا ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے جنم دیا. جیسا کہ حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے حالات میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل میں عمران ایک عابد و زاہد شخص تھے اور اسی زاہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی حنا بھی بہت پارسا، بہت عابد تھیں اور اپنی اسی عبادت، بہت زیادہ فرما برداری کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب اور مقبول تھے. عمران صاحب اولاد نہیں تھے اور ان کی بیوی حنا بہت زیادہ متمنی تھیں کہ ان کے اولاد ہو. وہ اس کے لیے درگاہ الہی میں دست بدعا اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھیں. ایک بار عمران صاحب کی زوجہ حنا وہ صحن میں چہل قدمی کر رہی تھیں، ان کے جو مکان کا صحن تھا وہاں وہ واک کر رہی تھیں. انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو کھانا کھلا رہا ہے. ان کے دل میں یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی اور اولاد کی تمنا بہت جوش مارنے لگی. اس حالت اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے. بس دل سے دعا کرنا تھا اور ان کی دعا قبول ہو گئی. ان کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ حاملہ ہیں. کچھ عرصے بعد جب انہیں یہ محسوس ہوا تو اتنی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوئی، اتنی زیادہ خوشی میں آ گئی وہ کہ انہوں نے ایک نظر مان لی. یعنی جیسے ہم لوگ آج کل منت کہتے ہیں، اس طرح انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی. اب ان کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ بھائی کوئی لڑکا ہوگا تو اس کو وہ مسجد اقصیٰ کے لیے، اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیں گی، وقف کر دیں گی. اب ہوتا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی حنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشی اور مسرت و شادمانی کے ساتھ امید برانے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی. یعنی کہ انتظار کرنے لگی کہ جلدی سے بیبی آئے اور پھر وہ بڑا ہو، اس کا خیال رکھا جائے، اس کے نخرے اٹھائے جائیں اور وہ جو انہوں نے نظر مانی ہے اسے وہ پورا کریں. شعر بن اسحاق کہتے ہیں کہ عمران کی بیگم حنا ابھی حاملہ ہی تھیں کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. یعنی مریم علیہ السلام کے والد عمران ان کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر گئے. مریم علیہ السلام کی ولادت جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آ پہنچا کہ اب مریم علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تو حنا کو معلوم ہوا کہ ان کے تو لڑکی پیدا ہوئی ہے. جہاں تک اولاد کا تعلق ہے ان کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر ان کو یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی. یعنی وہ تو سمجھ رہی تھی نا کہ لڑکا ہوگا تو مسجد اقصیٰ کی خدمت پہ اس کو معمور کر دیں گے، لیکن اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ یہ تو لڑکی ہے. ان کے لیے تو خوشی کی بات تھی کہ صاحب اولاد ہو گئی ہیں، مگر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب میں اپنی نظر کیسے پوری کروں، وہ منت کیسے پوری کروں جو میں نے اللہ سے مان لی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو ایک بات کہہ کر بدل دیا. وہ بات کیا ہے کہ ہم نے تمہاری بیٹی یعنی تمہاری لڑکی کو ہی قبول کیا اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا. حنا نے لڑکی کا نام مریم رکھا. سریانی میں اس کا معنی خادم کے ہیں. مریم کا مطلب ہے خادم. چونکہ یہ ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دی گئی تھیں اس لیے یہ نام موضوع سمجھا گیا. بس مریم کو اس کے پروردگار نے بہت اچھی طرح قبول فرمایا، اس کی نشو و نما اچھے طریق پر کی اور زکریا علیہ السلام کو اس کا نگراں بنایا. حضرت مریم علیہ السلام جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس مقدس امانت کا کفیل مجھ کو بنا دیا جائے. مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیہ السلام کی خالہ علیشا کے شوہر بھی تھے اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے. اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنا نام پیش کیا. جب مگر سب کاہنوں نے خواہش ظاہر کی تو باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا، تو آپس میں یہ طے پایا کہ قراندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے. اور بقول روایت بنی اسرائیل 3 مرتبہ قراندازی کی گئی. وہ دریا میں اپنے قلم ڈالتے مگر قرا کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا علیہ السلام کا نام نکلتا، کیونکہ اللہ کی یہی رضا تھی. کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ اس معاملے میں زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے تو انہوں نے بخوشی اس فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا. اس طرح یہ سید امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی، یعنی کہ مریم علیہ السلام. کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھیں اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا کیونکہ ان کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا. اور بعض روایت میں ہے کہ اس زمانے میں قحط بہت تھا تو پھر یہ کفالت والا سوال پیدا ہوا. لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتیں تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا، اس لیے کہ مریم علیہ السلام اپنی والدہ کی نظر کے مطابق نظر ہیکل ہو چکی تھیں اور چونکہ لڑکی تھیں اس لیے ازبت ضروری تھا کہ وہ کسی مرد نیک کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتی. اب مریم علیہ السلام ایک عورت تھیں، لڑکی تھیں، اور زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا
تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے اپنے دل کو نور سے بھریں. جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ علیشہ کے پاس لے جاتے اور وہیں وہ شب اپنی بسر کرتی. یعنی دن میں وہ مسجد اقصیٰ میں رہتی تھیں، اسی کمرے میں عبادت کرتی تھیں، اور رات کو پھر زکریا علیہ السلام انہیں لے آتے تھے. مریم علیہ السلام شب و روز عبادت الہی میں رہتی تھیں. جب خدمت ہیکل کے لیے ان کو نوبت آتی تو اس کو بخوبی سر انجام دیتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا تقویٰ بنی اسرائیل میں ضرب المثل بن گیا اور ان کی زہاد و عبادت کی مثالیں دی جانے لگیں. زکریا علیہ السلام نگہداشت کے سلسلے میں خیال پوچھنے کے لیے، حالات پوچھنے کے لیے مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے. لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ ان کے کمرے میں داخل ہوتے تو مریم علیہ السلام کے پاس وہ فروٹس بھی رکھے ہوتے تھے جن کا سیزن ہی نہیں ہوتا تھا، اور وہ بالکل تازے ہوتے تھے جیسے ابھی انہوں نے درخت سے توڑے ہوں. آخر زکریا علیہ السلام سے رہا نہیں گیا. انہوں نے دریافت کیا، مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا کرم اور فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیگمان رزق پہنچاتا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اللہ کے یہاں مریم علیہ السلام کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کا واقعہ نے ان کے دل میں تمنا پیدا کر دی کہ جس خدا نے اپنی قدرت کا معاملے سے یہ ظاہر کیا ہے کہ جو موسم نہیں ہے وہ پھل اس نے مریم کو پہنچا دیے، جن کا سیزن ہی نہیں ہے وہ پھل دے دیے، تو وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ پن ہونے کے باوجود مجھ کو بے موسم پھل یعنی بیٹا عطا کرے گا. یعنی انہوں نے سوچا کہ جب بے موسم کے پھل مریم کو مل سکتے ہیں تو مجھے اس عمر میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے. یہ سوچ کر انہوں نے بہت ایمان سے خوش و خضوع سے دعا کی، اور ان کی دعا قبول بھی ہوئی تھی کہ یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے پاس پیدا کیا، ان کے بیٹے. مریم علیہ السلام اپنے کمرے میں عبادت میں مشغول رہتی تھیں اور ضروری حاجات کے علاوہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی تھی. ایک مرتبہ مسجد الاقصیٰ کے یعنی ہیکل کے مشرقی جانب لوگوں کی نگاہوں سے دور کسی ضرورت سے ایک گوشے میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک خدا کا فرشتہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے. مریم علیہ السلام نے ایک اجنبی شخص کو اس طرح بے حجاب اپنے سامنے دیکھا تو گھبرا گئی اور فرمانے لگی، اگر تجھ کو کچھ بھی خدا کا خوف ہے تو میں خدائے رحمان کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ چاہتی ہوں. فرشتے نے کہا، مریم خوف نہ کھا، میں انسان نہیں اللہ کا فرشتہ جبرائیل ہوں اور تجھے بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں. یہ سن کر مریم علیہ السلام بہت بری طرح گھبرا گئی، وہ پریشان ہو گئی. انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو آج تک کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ اس لیے کہ نہ تو میں نے نکاح کیا ہے اور نہ ہی میں زانیہ ہوں. فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے پروردگار کا قاصد ہوں مریم، اس نے مجھ سے اسی طرح کہا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں اس لیے کروں گا کہ تجھ کو اور تیرے لڑکے کائنات کے لیے اپنی قدرت کا معاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں، اور لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، اور میرا یہی فیصلہ اٹل ہے. مریم اللہ تعالیٰ تجھ کو ایک ایسے لڑکے کی بشارت دیتا ہے جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا لقب مسیح اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، اور وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عظمت رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہوگا. وہ اللہ تعالیٰ کے نشان کے طور پر بحالت شیرخوارگی لوگوں سے باتیں کرے گا، بڑھاپے کا ابتدائی دور بھی پائے گا، کائنات کی ہدایت، رشد و ہدایت اور خدمت کی تکمیل کرے گا، اور یہ سب اس لیے ضرور ہو کر رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو وجود میں لانا چاہتا ہے تو اس کا محض یہ ارادہ اور حکم کہ ہو جا اس شے کو نیست سے ہست کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب عطا کرے گا، اس کو حکمت سکھائے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے رسول اور پیغمبر بنائے گا. جبرائیل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی یہ تمام باتیں بتائیں اور پھر ان کے گربان میں پھونک دیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا کلمہ ان تک پہنچ گیا. مریم علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا تو تقاضۂ بشری ان پر ایک اضطرابی کیفیت طاری ہو گئی، اور اس کیفیت نے اس وقت شدید صورت اختیار کر لی جب انہوں نے دیکھا کہ مدت حمل ختم ہو کر ولادت کا وقت قریب ہے. اب وہ ظاہر ہے وہ حیران پریشان تو ایک اسی بات پہ تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح سے ایک اولاد کی بشارت دے رہے ہیں، حالانکہ نہ ان کا کسی سے نکاح ہے، نہ کسی کی وہ وائف ہے. تو وہ تبھی اسی پریشانی میں تھی، لیکن جب انہوں نے اس کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اور پریشان ہو گئیں، اور ظاہر ہوتے ہوتے جب دن اس اختتام پر آ گئے کہ جب ولادت عیسیٰ علیہ السلام ہونی تھی تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ لوگوں اب وہ اور اللہ جانتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، لیکن لوگ نہیں جانتے، اور لوگوں کی نظر میں ان کی ہے بے حد عزت. تو عورت کیا سوچ رہی ہوگی، یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مریم علیہ السلام پر کیسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ شدید پریشان تھیں کہ لوگ کوئی بہتان نہ باندھیں ان کے ساتھ. اب مریم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ واقعہ قوم کے اندر رہ کر پیش آیا تو چونکہ وہ حقیقت حال سے واقف نہیں ہے، اس لیے نہیں معلوم وہ کس طرح بدنام اور بہتان ان کے اوپر لگائیں گے. اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ لوگوں سے دور کسی جگہ چلے جانا چاہیے تاکہ کسی پر یہ چیزیں واضح نہ ہوں. یہ سوچ کر وہ یروشلم بیت المقدس سے تقریباً 9 میل سائر کے ایک ٹیلے پر چلی گئیں جو اب بیت
لحم کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہنچ کر چند روز میں ان کو کچھ تکلیف درد محسوس ہوا تو وہ ایک کھجور کے درخت کے تنے کے ساتھ سہارا لے کر بیٹھ گئی اور پیش آنے والے نازک حالات کا اندازہ کر کے انتہائی خلق و پریشانی کی حالت میں کہنے لگی، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میری ہستی کو لوگ یک قلم فراموش کر چکے ہوتے۔ تب اللہ کے فرشتے نے دوبارہ مریم علیہ السلام کو مخاطب کیا اور پکارا، مریم علیہ السلام غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے تلے نہر جاری کر دی ہے۔ کہاں؟ تیرے پاؤں تلے نہر جاری کر دی ہے، اور کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی جانب ہلا تو پکے اور تازہ خوشے تجھ پر گرنے لگیں، بس تو کھا پی اور اپنے بچے کے نظارے سے آنکھیں ٹھنڈی کر اور رنج و غم تو بھول جا۔ یعنی اب جبرائیل علیہ السلام ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس پریشانی اور غم سے نکلیں، آپ کے لیے پانی کی نہر ہے، پئیں کھائیں، خیال رکھیں اور خوش ہوں اپنی اولاد کو دیکھ کر۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تنہائی تکلیف اور نزاکت حال سے جو خوف طاری اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا، فرشتے کی تسلی آمیز پکار سے عیسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ بچے کے انتظار ان کے نظارے سے کافور ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کر شاد کام ہونے لگی۔ تاہم یہ خیال پہلو میں ہر وقت کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا تھا کہ اگرچہ خاندان اور قوم میری عصمت و پاکیزگی پاک دامنی اس کا کیا بنے گا، پھر بھی ان کی اس حیرت کو کس طرح مٹایا جا سکے گا کہ بن باپ کے کس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ مگر جس اللہ نے انہیں نوازا تھا اور یہ نعمت عطا کی تھی، وہ بھلا ان کو اس بے چینی میں مبتلا کیسے چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے فرشتے کے ذریعے مریم علیہ السلام کے پاس پھر یہ پیغام بھیجا کہ جب تو اپنی قوم میں پہنچے اور وہ تجھ سے اس معاملے کے متعلق سوالات کریں تو خود جواب نہ دینا، بلکہ اشارے سے ان کو بتانا کہ میں روزہ دار ہوں اور اس لیے آج کسی سے بات نہیں کر سکتی، تم کو جو کچھ دریافت کرنا ہے اس بچے سے دریافت کر لو، تب تیرا پروردگار اپنی قدرت کا نشان ظاہر کرے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنی نشانی سے لوگوں کو جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے تھرو، تو پھر لوگوں کو مطمئن کر دیں گے۔ اب ظاہر مریم علیہ السلام پریشان ہے، تم کو تو نہیں سمجھ آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے ان کو اطمینان دے رہے ہیں کہ تم جواب نہیں دینا، تم کہنا کہ بھائی میرا روزہ ہے، اشاروں سے ان کو بتانا کہ روزہ ہے، میں بول نہیں سکتی، بچے سے سوال کرو تو ہم سنبھال لیں گے معاملہ۔ اب جب مریم علیہ السلام اپنے لوگوں کی طرف واپس لوٹیں تو لوگوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، کہنے لگے کہ اے مریم، یہ تو نے کیا کر لیا، یہ کیا عجیب کام کر دکھایا کہ باری تومت کا کام کر لیا۔ ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی، یہ تو نے کیا کیا ہے۔ لوگ اس طرح کی باتیں ان سے کرنے لگے۔ اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو سمجھایا تھا، مریم علیہ السلام نے وہی کیا، اشارے سے کہا کہ بھائی جو بھی پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھ لو، میں تو روزے سے ہوں۔ لوگوں نے تعجب و غصے سے کہا، ہم کیسے اس شیخوار بچے سے بات کر سکتے ہیں جو ابھی ماں کی گود میں بیٹھتا ہے۔ مگر بچہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے اپنے فیصلے تقدیر میں مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال کسی جگہ بھی ہوں۔ اس نے مجھ کو نماز، روزہ، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں یہی میرا اشعار ہو، اور اس نے مجھے میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا، اور اللہ کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن کہ میں مروں گا اور جس دن کہ پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے ان تفصیلات کو سورہ انبیاء، تحریم اور سورہ مریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اور اس عورت مریم علیہ السلام کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونک دیا اور اس کو، اس کے لڑکے کو جہاں والوں کے لیے نشان ٹھہرایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نگرانی میں اس مقدس بچے کی تربیت اور حفاظت کرتے رہے تاکہ بنی اسرائیل کے مردہ دلوں کو دوبارہ سے آباد کیا جا سکے، انہیں ایمان کے نور سے روشن کیا جا سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم اور اس کی ماں مریم کو اپنی قدرت کا نشان بنا دیا اور ان دونوں کا ایک بند مقام بیت الحلم پر ٹھکانہ بنایا جو سکونت کے قابل اور چشم والا ہے۔ سورہ مومنون۔ تو یہ ہے واقعہ مریم علیہ السلام کی گود کھلی ہونے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طرح سے صاحب اولاد کیا، اور لوگ جب ان پہ بہتان لگانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کی حفاظت بھی کی۔ اس واقعے سے ہم یہ جانتے ہیں، یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلت نہیں دے سکتا، اور جس کے مقدر میں ذلت لکھ دی گئی ہو وہ دکھاوا اور جھوٹی عبادات اور ڈرامے بازی کر کے بھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، کیونکہ جس کا گمان اللہ سے جیسا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسے ہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، خود مریم علیہ السلام کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ایک عورت جس کا اللہ تعالیٰ نے نکاح نہیں کروایا، اور دنیا کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے، اپنی سپریم اتھارٹی کا نشان دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نشانی، بہت بڑی نشانی مریم علیہ السلام کو صاحب اولاد کر کے دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر بھی طاقت رکھتے ہیں، مردہ کر دینے پر بھی طاقت رکھتے ہیں، مردہ کو زندہ بھی کر سکتے ہیں اور زندہ کی جان دوبارہ دے بھی سکتے ہیں۔ جو ہڈیوں پر گوشت چڑھا کر عرصہ دراز پہلے مرے ہوئے شخص کی زندگی بخش سکتا ہے، وہ بغیر باپ کے ایک اولاد پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔
آئی ہوپ مریم علیہ السلام کا یہ قصہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگلے ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.